बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदिया मुखालफीन रमज़ान में लगने वाले सूरज चांद ग्रहण से डरें, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में आप मुख्तलिफ़ वीडियो क्लिप्स मुलाहिज़ा करेंगे। पहला वीडियो क्लिप एक फसादी तंजीम के सरकर्दा मौलवी का है। शैतान की पैरवी करने वाला ये मौलवी किस दीदा दिलेरी से अमन पसंद और मुल्क से मोहब्बत करने वाली अहमदिया मुस्लिम जमात के ख़िलाफ़ गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। ख़त्म नबूवत की गलत तशरीह करते हुए अहमदी मुसलमानों को मुर्तद करार दे रहा है और आइन को अपनी मर्ज़ी से बदलते हुए अहमदी मुसलमानों के बुनियादी हकूक़ को तल्फ़ कर देने की बात भी कर रहा है। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे नाफिज किया गया, अगर इसमें ही खत्म नबूवत पे डाके पड़ने शुरू हो जाएं और आप और मैं तमाशवीज बन जाए तो ये मुसलमानी नहीं कुछ और है। मुसलमानी का तकाजा कुछ और है। हम आए ताजदार खत्म नबूवत के मसले में आए। हमारा मसला आपसे नहीं, हमारा मसला किसी और से नहीं, हमारा मसला उन मुर्तदों से है, उन काफिरों से है जिन्होंने नबूवत का इनकार किया। आईने पाकिस्तान की रूह से कादियानी बदतरीन काफिर है। इसमें आईन और कानून बड़ा वाज़ेह है कि ये लोग शायर इस्लाम को नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये मस्जिदें नहीं बना सकते, ये आजान नहीं दे सकते, ये कोई भी जो इस्लाम से मुमासलत है वो नहीं कर सकते, और ये अक़लियत भी नहीं, ये तो मुर्तद है। ये जो दूसरा क्लिप है इसमें आप फसादियों को 2 रोज़ कबल होने वाले वक़ुआ में एक इमाम बारगाह के मीनारों को मस्मार करते हुए देख सकते हैं, जो कि सैदपुर रोड सियालकोट हल्का PP 44 में वाक़ है। मीनारों की मिसमारी के बाद इमाम बारगाह में अलम पाक को भी गंदे पानी में फेंक दिया। वीडियो के पस मंज़र में आप एक खातून को भी सुन सकते हैं जो उनकी इस हरकत पर उनको कोस रही है और बद्दुआएं भी दे रही है। मना ढान देगा। ओए जालमो कोई खुदा दा खौफ करो, जालमो खुदा दा खौफ करो, जालमो खौफ करो खुदा दा, जालमो अल्लाह तुहानू गरक करे, मौला तुहानू गरक करे, जल्दी मनन वाले रसूल पाक नू जल्दी मनन वाले मौला तुहाडियां जवानियां गरक करे तुहानू लांतियो जहन्नम च भेजे। नाम निहाल मौला नू मनन वाले हो, रसूल पाक दे झूठे आशिको गरक हो तुसी, कमीनियो अल्लाह तुहानू गरक करे। जालिमो मसला ढाण वाले हो, दहशत गर्दो, खुदा दी जात तुहानू गरक करे। तुहाडियां मावां नू तुहाडे मरे चेहरे वहावे, लांतियो जालिमो कमीनियो। अल्लाह अकबर, अल्लाह तुहानू पूछे मरते क्या होना लियो। ये जो आखिरी क्लिप आप मुलाहिज़ा करेंगे ये अहमदिया मुस्लिम जमात के मौजूदा सरबराह हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद अय्यतुल्लाह बिनसरहुल अज़ीज़ के उस खिताब का कुछ हिस्सा है जो आप अय्यतुल्लाह बिनसरहुल अज़ीज़ ने 29 मार्च को रमज़ान के महीने में सूरज ग्रहण लगने के मौका पर नफली नमाज कसूफ अदा करने के बाद दिया।
واضح رہے کہ بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ کے بعد چاند اور سورج کو سال 1894 میں جو اسلامی سال 1311 بنتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہی 21 مارچ یعنی 13 رمضان المبارک کو چاند گرہن لگا تھا، اور پھر 6 اپریل یعنی 28 رمضان المبارک کو سورج کو گرہن لگا تھا۔ یہ گرہن مشرق میں واقع ممالک میں دیکھا گیا، اور پھر ایک سال بعد 1895 میں دوبارہ رمضان المبارک کے مہینہ میں ہی 11 مارچ کو چاند کو گرہن لگا، اور مارچ کی 26 تاریخ کو رمضان المبارک کے مہینے میں ہی سورج کو بھی گرہن لگا، اور یہ دونوں گرہن امریکہ اور مغربی ممالک میں بھی دیکھے گئے۔ اب 130 سال بعد ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے مہینہ میں ہی 13 اور 14 مارچ کی رات کو چاند گرہن، جو کہ امریکہ، آسٹریلیا، شمال مشرقی ایشیا، افریقہ اور یورپ میں دیکھا گیا، اور 29 مارچ کو رمضان کے مہینے میں ہی سورج کو بھی گرہن لگا، جو کہ امریکہ، یورپ، شمال مغربی افریقہ اور شمال مغربی روس میں بھی دیکھا گیا۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں چاند اور سورج کو گرہن لگنے کی مذہب اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کی روشنی میں احمدیہ مسلم جماعت کے موجودہ امام ایت اللہ بن نصرہ العزیز نے کیا فرمایا، یہ آپ ان کی زبانی خود سن لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے خاص دنوں میں چاند سورج گرہن کی نشانی مسیح و مہدی کے آنے کی نشانی کے طور پر بیان فرمائی ہے، اور اس کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کے دعویٰ کے بعد 1894 مشرق میں اور 1895 میں مغرب میں یہ گرہن لگا تھا، چاند کو بھی سورج کو بھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتب اور مجالس میں اس کا بہت ذکر فرمایا ہے۔ ایک کتاب ہے آپ کی نور الحق، اس کے حصہ دوم کا ایک اقتباس میں یہاں پیش کر دیتا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جان لو، یہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہوا ہے، کہ پھر جان یعنی جان لو کہ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں پھونکا کہ یہ خسوف اور کسوف جو رمضان میں ہوا ہے، یہ دو خوفناک نشان ہیں۔ اس چاند اور سورج گرہن جو رمضان میں لگا ہے، یہ دو خوفناک نشان ہیں جو ان کے ڈرانے کے لیے ظاہر ہوئے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کو ڈرانے کے لیے ظاہر ہوئے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جنہوں نے ظلم اور بے اعتدالی کو اختیار کر لیا۔ سو خدا تعالیٰ ان دونوں نشانوں کے ساتھ ان کو ڈراتا ہے، اور ہر یک ایسے شخص کو ڈراتا ہے جو حرص و ہوا کا پیرو ہوا اور سچ کو چھوڑا اور جھوٹ بولا اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ بس خدا تعالیٰ پکارتا ہے کہ اگر وہ گناہ کی معافی چاہیں تو ان کے گناہ بخشے جائیں گے اور فضل اور احسان کو دیکھیں گے، اور اگر نافرمانی کی تو عذاب کا وقت تو آ گیا۔ اور اس میں ان لوگوں کو ڈرانا بھی مقصود ہے جو بغیر حق کے جھگڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اور ایسے شخص کے لیے تہدید ہے جو نافرمانی اور تکبر اختیار کرتا ہے اور سرکشی کو نہیں چھوڑتا۔ سو خدا سے ڈرو اور زمین پر فساد کرتے مت پھرو۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس سے ڈرتے نہیں، حالانکہ ڈرانے کے نشان ظاہر ہو گئے۔ اور صحیح مسلم اور بخاری سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ شمس اور قمر دو نشان خدا تعالیٰ کے نشانوں میں سے ہیں، اور کسی کے مرنے یا جینے کے لیے ان کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے دو نشان ہیں۔ خدا تعالیٰ ان دونوں کے حادثات اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس جب تم ان کو دیکھو تو جلدی سے نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ بس دیکھو کہ کیوں کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خسوف کسوف سے ڈرایا، اور حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دونوں نشان گناہ گاروں کے ڈرانے کے لیے ہیں،
اور اس وقت ظاہر ہوتے ہیں کہ جب دنیا میں گناہ بہت ہوں اور خلقت میں بدکاریاں پھیل جائیں اور پلیدی بہت ہو جائے اور پلید بہت ہو جائیں